کرام علیہم رضوان کا عشق رسول اتنا زیادہ تھا کہ اگر اس کی مثالیں بیان کی جائیں اس کے لیے نہ جانے کتنی زیادہ پینسلیں اور کتنی زیادہ سیاہیوں کی ضرورت پڑے گی، لیکن ایک صحابی جو سرکار کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے، جن کا نام حضرت حنظلہ تھا، ان کی شہادت کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جب جنگ بدر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کو یہ پیغام بھیجا کہ آج یا کل جو ہے جنگ کا معاملہ ہونے والا ہے، تو سارے صحابہ تیاری کر لیں۔ اتفاق کے ساتھ اسی دن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی۔ اب نئی نویلی دلہن گھر میں بیٹھی حضرت حنظلہ کا انتظار کر رہی تھی۔ ادھر سے حضرت حنظلہ گھر پہنچتے ہیں، اپنی ہونے والی نئی دلہن کے پاس تشریف فرما تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان آ گیا کہ تمام صحابہ جنگ بدر کے لیے تیاری کرو کہ کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جانا ہے۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سے پہلے اٹھے اور جنگ بدر کے لیے نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ عرض کی کہ اے میری جان کے ٹکڑے، ابھی تو ہماری شادی کی پہلی رات ہے، آپ شفقت فرمائیے، کل کو چلے جانا، جنگ تو کل ہوگی، رات تو ہمارے پاس گزار لیں۔ لیکن حضرت حنظلہ پر سرکار کا عشق اس قدر جو ہے وہ سوار تھا کہ آپ نے سرکار کا فرمان آ جانے کے بعد فوراً سرکار کی بارگاہ میں نہ پہنچنے کو بے ادبی شمار کیا، فوراً سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب جنگ بدر شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، آخر کار ظالم کافروں نے حضرت حنظلہ پر ایک وار ایسا کیا کہ آپ کو شہید کر دیا۔ اب شہادت ہو جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی شہید ہوئے تھے، ان تمام کی لاشوں کو جمع کیا گیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ سے پوچھا کہ ہمارے جو حنظلہ تھے ان کی جو لاش ہے وہ نظر نہیں آ رہی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی برکت والی رحمت والی نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھایا اور دیکھ کر دیگر صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ، ہمارے حنظلہ کو فرشتے آج آسمانوں پر رحمت کے پانی کے ساتھ غسل دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ میرے عشق میں اس قدر غرق تھے کہ اپنی شادی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ دیا اور میرے عشق میں سرشار ہو کر نکل پڑے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس کا صلہ کیا ملا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے صدقے سے ان کو فرشتوں نے آسمانوں پہ لے جا کر رحمت کے پانی سے غسل دیا۔ تو اس مکمل واقعے سے پتہ یہ چلا کہ جو سرکار کی غلامی کو صحیح طریقے کے ساتھ اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیتے ہیں، اس دنیا میں بھی وہ سرخرو رہتے ہیں اور آخرت میں تو پھر ان کے کیا کہنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار کی غلامی میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔